اردو کی فلاح بہبود اور اس کے فروغ کے لیے تلنگانہ اردو اکیڈمی کی خدمات قابل ستائش ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اردو کے فروغ کے لیے خدمات انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ 4 سال کے بعد کیا گیا ایوارڈ کا اعلان، وہ بھی تنازع کا شکار ہو گیا۔ سال 2014 سے 2017 کے دوران ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا۔ 13 جون کو صدر نشین اردو اکیڈمی رحیم الدین انصاری کی صدارت میں سلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ سینئر صحافی احمد کمال اشرف سلیکشن کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض جتاتے ہوئے عدالت سے رجوع ہوئے، جہاں عدالت نے احمد کمال اشرف کے حق میں فیصلہ سنایا اور ایوارڈ کی پیشکشی پر روک لگا دی۔ ساتھ ہی عدالت نے سیکرٹری اقلیتی بہبود صدر نشین اردو اکیڈمی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ درخواست گزار احمد کمال اشرف کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے اپنی منمانی کی ہے، اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھا گیا ہے۔ اس پورے معاملے پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ درخواست گزار احمد کمال اشرف کو ہم جوڑیں گے اور ساتھ ہی کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ آئیے سلسلے میں خود احمد کمال اشرف اور تجزیہ نگار ایڈیٹر گواہ فاضل حسین پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے آج کے اس ڈیبیٹ میں۔ احمد کمال اشرف صاحب، آپ چونکہ پیٹیشنر ہیں، اعتراض کیا ہے؟ کن چیزوں سے آپ کو اعتراض ہے؟ 4 سال کے بعد ایک کام ہو رہا تھا، اس کو بھی آپ عدالت میں آپ نے جا کر روک لگا دی۔ میں جو اس کلب کا ایڈیٹر ہوں اور رہنما دکن کا سینئر سب ایڈیٹر ہوں جی، میں 41 سال سے پیشے صحافت سے وابستہ ہوں اور سب سے سینئر صحافی میں ہوں۔ جتنے بھی درخواست گزارے ہیں اوپر درخواست گزار جتنے بھی ہیں ان میں سب سے سینئر میں ہوں۔ تو مجھے نظر انداز کیا گیا اور جو ہے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے سلیکشن کمیٹی کے ممبرز ایم اے ماجد ای ٹی وی 4 ٹی وی کو جو ہے مخدوم ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے جونیئر ہیں۔ وہ 30 سال کے آس پاس سے اس پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ میں 41 ایئر سے ہوں اور میں آل راؤنڈر صحافی ہوں۔ میں 41 سال سے جو ہے خدمات انجام دے رہا ہوں، سیاست، منصف، اعتماد، رہنما دکن اور دوسرے اخبارات میں خدمات انجام دیا ہوں میں۔ اور اب جو ہے 100 سال پرانے اخبار اپنے سید وقار الدین صاحب کے اخبار میں جو ہے رہنما دکن میں بحیثیت سینئر سب ایڈیٹر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ احمد کمال صاحب، اعتراض آپ کو کس چیز پر ہے؟ ایک یہ کہ سینئرٹی بیس پر دیا جائے، یہ کہ یا پھر کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہی اپنے لیے ایوارڈ منتخب کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود منتخب کر رہے ہیں؟ کس چیز، یہ دونوں میں سے کس پر اعتراض ہے آپ کو؟ دونوں باتوں پہ ایوارڈ ہے، اعتراض ہے۔ ایک تو جو ہے میں سینئر ترین ہوں، آل راؤنڈر ہوں، اور میں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں جو ہے سیاست کی طرف سے جرنلزم کے کلاسز کنڈکٹ کیا، وہ سرٹیفکیٹ یہ عدالت نہیں دیکھے گی۔ دیکھیے آپ نے کیا کیا وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ نے جو 2 اعتراضات کیے ہیں، ایک تو سینئرٹی بیس پر دیا جائے، دوسرا جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو ضابطے ہے، جو کرائٹیریا ہے، اس میں خود کمیٹی کے ممبر ہیں اور انہی کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا مدعا ہے عدالت میں جس پر آپ کو کامیابی ملی ہے۔ ایم اے ماجد ہیں، ایم اے ماجد صحافی ہے، ان کو دیا گیا، اور ایک جو ہے عقیل ہاشمی شاعر ہے، انہوں بھی سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ یعنی کیسا دے سکتے ہیں؟ سلیکشن کمیٹی کے ممبر کو ایوارڈ نہیں دیا جا سکتا ضابطے کے لحاظ سے، نہیں دیا جا سکتا۔ تو مین یہی چیلنج کیا میں، ہائی کورٹ سے رجوع ہو کے ریٹ پیٹیشن داخل کیا میں، اور جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں سیاما سندری، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے میری طرف سے درخواست داخل کی ہے۔ تو ریٹ پیٹیشن نمبر 13442 ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، سرکار کرم سے، بزرگوں کی دعا سے مجھے جو ہے اور میری ریٹ پیٹیشن ایڈمٹ ہو گئی، اور جو ہے 4 تاریخ کو جو ہے فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ یعنی کیس از ڈسپوزڈ ان فیور آف پیٹیشنر آفٹر کنسیڈرنگ ہز پیٹیشن بول کے یہ جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیقن بھی لیا گیا کہ جو ہے اپنے جو بھی ہے نا پورے ایوارڈز کو جو ہے روک دیں گے بول کے، تو حکومت سے تیقن لیے جج صاحب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ
सदर नशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी साहब खुद जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं। रहीम साहब, आपका भी खैर मकदम है। एक काम शुरू हो रहा था 2014 से, जो अवार्ड देने थे, जो चीज़ें चल रही थी, उस पर अदालत से रोक लगी है। सिलेक्शन कमेटी का जो क्राइटेरिया है और अवार्ड देने के जो तरीक़ेकार है, ज़ाब्ते हैं, उस पर जो है सवाल उठ रहा है अदालत की तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए, अदालत की तरफ से सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो है वो नहीं हुआ, बल्कि अखबार में, हमारे मौखर अखबार में एक न्यूज शाये हुई कि जो है हमारे जज जो थे उनको भी जो है अवार्ड दिया गया। तो वो जज की गैर मौजूदगी में उनका नाम आया था। हमारे जो जजेस है उनको भी अवार्ड में नाम लिए थे, लेकिन न्यूज में यह आया कि भाई उनके जो है मौजूदगी में उनको दिए। तो हमारे को जो है हुकूमत की जानिब से एक मेमो आया कि इसकी तफसीलात पेश की जाए। तो इसकी तफसीलात पेश कर दी हम लोग। तो जो भी हकीकत हाल थी वो वाज़ेह पेश की हमारे सेक्रेटरी के जरिए जी। लेकिन उस दरमियान में कोई हमारे अखबार के दफ्तर में जो काम करते हैं, अहमद कमाल पाशा नाम है जी, उन्होंने जो है अदालत से रुजू हुई जी, और वहाँ पर अदालत से रुजू हुए तो हमारा जो उर्दू अकेडमी के जो एडवोकेट है जी, उन्होंने अदालत में यही बयान दिया कि हम जो है वो काल फार की है रिपोर्ट और उस वक्त तक अभियान से आने उसको हम रोक दिए हैं जी। तो वो जो है बयान के बाद वो डिसमिस हो गया होती। ठीक नहीं, अब न्यूज जी जी जी। तो हमने उसके बाद हमारी मीटिंग में हमने ये तय किया कि भाई हम हुकूमत चूंकि रोक लगा दी है जी, और जो भी हुकूमत तस्वीर करेगी या जो भी हम अहकाम जारी करेगी हम उस पर अमल करेंगे। अंसारी साहब, सिलेक्शन कमेटी में जो क्राइटेरिया है किसे किस तरह से अवार्ड दिया जाए, सवाल इस पर भी उठ रहा है। अहमद कमाल अशरफ जो अदालत गए हैं, उनका कहना है कि जो क्राइटेरिया है अवार्ड देने का उसको नजरअंदाज किया गया है, सीनियरिटी बेसिस पर नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास इससे पहले भी जो मैं 3 साल तक रहा चेयरमैन, तो क्राइटेरिया यही रहा है कि हम जो है कुछ प्रोफेसर को, दानिशवरों को, कुछ शोरा को जो है कमेटी बुलाते हैं और जो उनकी दरखास्तें आती हैं उन दरखास्तों पर गौर करके जजेस साहबान जो कमेटी में हाजिर होते हैं जी, वो लोग जो है उनका इंतखाब करते हैं। तो इस मरतबा भी जो इंतखाब किया गया उसी तरह से किया गया, मगर एक सवाल ये उठाया गया कि भाई जो जज थे हमारे अकील हाशमी साहब जी, उनको भी जो है अवार्डीज पे जो है शरीक कर लिया गया है। वो जो है सही नहीं है। हालांकि न्यूज जो थी वो जो है सही नहीं थी, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया है वो जो पूरी रिपोर्ट बाज़ाब्ता हुकूमत, हमारे जो आला अहदेदार हैं जी, जो है चीफ, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी से लेके हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तक वो रिपोर्ट भेज दी गई है जी, ओरिजिनल रिपोर्ट भेज दी गई। तो अंसारी साहब, सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं, क्या कमेटी में मौजूद लोगों को भी अवार्ड के लिए अवार्ड रखा जाता है? क्योंकि वो खुद कमेटी में हैं, तो वो कैसे अपने आप को मुंतखब कर सकते हैं? आप भले अकील हाशमी साहब को अवार्ड दीजिए, काबिल एहतराम शख्सियत है। साहब उस कमेटी में मौजूद नहीं थे, क्योंकि पूरी बातें अखबार में नहीं आती। हम 2 हमारे क्या नाम है मखदूम अवार्ड और अबुल कलाम आजाद अवार्ड के हमारे मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश पर जी, हमने दोनों अवार्ड के लिए कमेटी एक साथ दावतनामा जारी किया था जी। उसमें जो लोगों को बुलाए थे हम जी, उसमें अकील हाशमी साहब वगैरह जो है मखदूम अवार्ड के लिए आए हुए थे, लेकिन वो जो है वक्त से पहले आ गए। तो उनको बोले कि भाई अभी मीटिंग शुरू नहीं हो रही है, आपकी मीटिंग जब शुरू हो जाए, वक्त से पहले आए बात भी ठीक है, लेकिन वो क्या सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है अकील हाशमी साहब? नहीं, उर्दू एकेडमी में जो अवार्ड दिए हैं उस सिलेक्शन कमेटी में वो थे ही नहीं, वो जी उसमें नहीं थे वो। ठीक है, इसीलिए हम ले जाकर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जी, वो जो रिपोर्ट ओरिजिनल है दस्तखतों के साथ हमारे जो जजेस आते हैं जी, वो डायरेक्ट जो है उनको रिपोर्ट बता दी गई और वो लोग उस पर मुतमईन भी हो गए। लेकिन कोर्ट में चूंकि केस डाले थे तो रुजू तो होना पड़ेगा ना हमारे जी। अहमद कमाल अशरफ, अंसारी साहब का कहना है कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है, फिर आप कैसे इसको अकील हाशमी साहब का नाम आप उठा रहे हैं? दूसरी और एक बात सुन लीजिए, जी। अकील हाशमी साहब जो है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, माजिद साहब भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, दोनों हिस्से हैं, मेंबर से दोनों भी। और वो उनको जो है इजलास जो है रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सदारत में हुआ, उसमें अवार्ड को कतईयत दी गई 13 तारीख को।
ان کی نگرانی میں، ان کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا، ان کی نگرانی میں جو ہے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا. سلیکشن کمیٹی کے ارکان ہیں ماجد صاحب اور عقیل ہاشمی صاحب، دونوں کو جو ہے ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا. ٹھیک ہے رحیم صاحب، ٹھیک ہے کمال صاحب رکیے، رحیم صاحب جواب دیجیے. میری بات سنیے. یہ جو ہمارا مخدوم ایوارڈ کا معاملہ ہے نا، جی یہ تو اب حکومت جو ہے اس میں مداخلت کر چکی. حکومت کے جو احکامات آئیں گے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا ہے وہ رپورٹ ہماری چلے گئی ہے، اس کے بعد جو بھی حکومت بولے گی ہم اس پر عمل کریں گے. دوسری بات یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اخبار میں نیوز شائع کی گئی کہ جو ہے ہمارے لائف اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے آج سے 4 مہینے پہلے ہمارے سابق سیکریٹری پروفیسر شکور صاحب کی موجودگی میں اس کا جو ہے انتخاب ہوا 14 آدمی پر مشتمل میں. لیکن کورٹ میں یہ اپنے کیا نام ہے، کورٹ کی وجہ سے، الیکشن کورٹ کی وجہ سے پہلے MLA کا، پھر MP کا، پھر جو بھی کورٹ ہے، تو 8 جون کو وہ کورٹ ختم ہوا. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اخبار میں غلط اطلاع یہ دی کہ بھئی کورٹ کی جانب سے اس پر بھی جو ہے روک لگا دی گئی. کورٹ کی طرف سے نہیں، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے پر کوئی روک نہیں ہے، معلوم ہے مجھے، مگر اخبار میں ایسی نیوز ڈال دیے. غلط ہے خبر، اخبار کی خبر غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے سنیے، اب یہ جو معاملہ ہے ہمارے لائف ہمارے مخدوم ایوارڈ کا، تو حکومت جو ہے اس کو جو ہے روک لگا دی گئی ہے نا. تو حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس پر عمل کریں. نہیں، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کس کو دے رہی تھی؟ اکیڈمی کسے دے رہی تھی؟ اس کی فہرست اخباروں میں شائع کر دیے تھے. نہیں صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. نہیں، وہ مجھ کو زبانی پوروں کے نام یاد نہیں ہے. نہیں، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تو ایک ہی ہوگا نا سر؟ نہیں، ایک نہیں ہے. وہ 7 زمروں میں دیتے، وہ شاعری میں 2 دیتے، صحافت میں دیتے، فکشن پہ دیتے، نثر پہ دیتے، فروغ اردو پہ دیتے. تو 4 سال کے دینا تھا وہ. تو 28 افراد کو جو ہے وہ ہماری کمیٹی جو انتخاب کی تھی. اچھا، 28 افراد جو آپ دے رہے ہیں، 28 افراد جو بتا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نام مت بتائیے، لیکن وہ سارے تلنگانہ کے، آندھرا کے لوگ ہیں؟ یہ CC اسٹیٹ کے ہیں، تلنگانہ کے ہیں؟ صرف تلنگانہ کے ہیں. لیکن ایک نام آیا تھا انصاری صاحب کہ رابع حسنی ندوی صاحب کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا. نہیں، وہ ایوارڈ تو لائف اچیومنٹ ایوارڈ نہیں ہے. وہ جو ہے ابوالکلام آزاد ایوارڈ ہے، وہ قومی ایوارڈ ہے، پورے ہندوستان میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی اسٹیٹ اکیڈمی قومی ایوارڈ دیتی ہے پورے ملک میں کسی کو. پہلے ابوالکلام آزاد ایوارڈ جو دیا گیا تھا وہ ہمارے وائس چانسلر تھے نا، سید حامد، سابق وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان کو دیا گیا تھا. تو اس مرتبہ یعنی قومی ایوارڈ جو ہے کیا تلنگانہ میں نہیں دیا جا سکتا طلنگانہ کے کسی شخص کو؟ قومی ایوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں جو فروغ اردو کے سلسلے میں جو کمیٹی طے کرتی ہے ان پر. جی ہیلو، ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے. انصاری صاحب نے کچھ تفصیلات دی، لگتا ہے مصروف ہے، اور بھی کئی ایسے سوال تھے جو رہ گئے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں جو کہ پیٹیشنر ہیں، صحافی ہیں احمد کمال اشرف اور فاضل حسین پرویز صاحب. آپ نے دونوں کو سنا ہے جس طرح کا کرائیٹیریا پر سوال اٹھ رہا ہے، جس طرح کے 4 سال کے ایوارڈ ہیں. رحیم صاحب آخری سوال پر انہوں نے فون کاٹ دیا ہے ایک طرح سے کہ قومی ایوارڈ ہے وہ صرف اسٹیٹ کے باہر کے لوگوں کو ایک طرح سے دیا جائے. جس طرح سے انہوں نے حامد انصاری صاحب کا نام بتایا اور آپ کے رابع حسنی ندوی صاحب کا نام بتایا. رابع حسنی ندوی صاحب نو ڈاؤٹ ایک قابل احترام شخصیت ہے، پورے دنیا میں، پورے اسلامی ممالک میں ان کو جانا جاتا ہے. ہندوستان میں قابل احترام شخصیت ہے، مسلم پرسنل بورڈ کی بڑی ہستی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تلنگانہ میں جس اسٹیٹ میں ایوارڈ دیا جا رہا ہے قومی سطح پر مانے جانے والی بزرگ شخصیات نہیں ہیں تلنگانہ میں؟ فاضل صاحب. جی یہاں پر بھی ہے، ویسے عام طور پر جو اردو اکیڈمیز ہیں قومی سطح کا ایوارڈ کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ. جیسے ابھی 2 دن پہلے دلی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ کا اعلان کیا، بہادر شاہ ظفر ایوارڈ. تو دلی کے باہر پروفیسر شارف رضوی کو دیے. یہ تلنگانہ میں بھی بہت قابل شخصیات ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رابع حسن ندوی صاحب کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہیں. کیونکہ تلنگانہ کے شخصیات کو کوئی باہر کی اکیڈمی کوئی ایوارڈ نہیں دیتی عام طور پر.
اور رہی بات جیسا کہ آپ ابھی کرائٹیریا کے بارے میں بات کر رہے تھے، جی جن کو ایوارڈ دیا گیا وہ بھی اپنی جگہ مستحق ہے کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی، مگر جن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا اس پر اعتراض ہے جی، کیونکہ جو سلیکشن کا جو طریقہ ہے جی کہ اگر کوئی صحافی ہے 40 سال 45 سال مختلف شعبوں میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے، اس سے درخواست طلب کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے چند اخبارات کو خوش کر دینے کی پالیسی، اور یہ پالیسی کے تحت عام طور پر ایوارڈ دیے جاتے ہیں. یہ طریقہ ختم کیا جانا چاہیے. ججز میں کتنے صحافی تھے، وہ کیا تمام صحافیوں سے واقف ہے، ان کی کارکردگی سے واقف ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا اگر آپ کرکٹ ہے یا کوئی اسپورٹس کے میدان میں آپ دیکھیں گے، جی کوئی کرکٹر درخواست نہیں دیتا کہ مجھے ٹیم میں شامل کرو، جی، اس کے پرفارمنس کے بنیاد پہ اس کا سلیکشن ہوتا ہے. جی تو یہاں صحافت میں بھی ایسا ہونا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے اردو اکیڈمی کا کام ہی ہے کہ اردو کا فروغ، تو ان کا باقاعدہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کا شعبہ ہونا چاہیے، جی، جو بجائے مشاعروں میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنے کے جی، جو ٹھوس کام ہے، جو صحافی ہے جو اپنے خون جلا کر جو ہے آپ کے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، جی، جو آپ کو خبریں پہنچاتے ہیں، جو آپ کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، ان صحافیوں کا حق ہے. کیونکہ جتنے بھی اردو صحافی ہیں ان میں سے 90% وہ صحافی ہیں جی، جن کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو اپنا معیار زندگی کو بہتر کرنے کا صرف خواب دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اگر ان کی خدمات کا اعتراف اردو اکیڈمی نہ کرے تو پھر اور کون کرے؟ ٹھیک. احمد کمال اشرف، جس طرح سے آپ نے عدالت سے رجوع کیا ہے، جس بورڈ میں جس طرح کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ انصاری صاحب نے بھی کہا کہ 7 مختلف جو ہے شعبے ہیں جس میں یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تو کیا کمیٹیاں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں تو کیا ان کمیٹیوں کی ڈیٹیل اخبارات کو یا میڈیا میں دی جاتی ہے؟ جیلانی صاحب، جیسا عدالت سے میں رجوع نہیں ہوا، میں نے صرف تجویز نہیں، احمد کمال اشرف اچھا، آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اپنی اردو اکیڈمی کے جو ایوارڈز جو ہے بالکل کے لیے جو شخصیتوں کا انتخاب بالکل جو غلط انداز میں کیا گیا، قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا گیا. چیئرمین صاحب اور جو ہے سلیکشن کمیٹی کے 2 صاحباب میں ایوارڈز تقسیم کر دیے گئے. سلیکشن کمیٹی جو بنائی جاتی ہے، سلیکشن کمیٹی کی ڈیٹیل کیا میڈیا کو دی جاتی ہے کہ یہ حضرات سلیکشن کمیٹی میں ہوں گے اور یہ سلیکٹ کریں گے درخواست گزاروں کو؟ نہیں، وہ پروسیجر کو اپنا ہی نہیں. انہوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا سب سے پہلے درخواستیں داخل کرنے کے لیے، وہ نوٹیفیکیشن انہوں اخبارات میں شائع نہیں کرائے. سلیکشن کمیٹی تشکیل دینے سے پہلے بھی ان کے ارکان بنانے کے لیے درخواستیں طلب کرتے کہ جو سلیکشن کمیٹی بنا رہے کون کون اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن بھی اخبارات میں شائع نہیں کیا گیا. ٹوٹل قواعد کی خلاف ورزی، یعنی میڈیا کے پاس اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی کہ کیا کچھ کام ہو رہا ہے اردو اکیڈمی میں. تو بہرحال یعنی جس طرح سے احمد کمال اشرف الزامات لگا رہے ہیں کہ شروع سے ہی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ سارے کام کیے گئے، لیکن انصاری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو چیز اردو اکیڈمی میں ہوئی ہے، جو کچھ طریقہ کار اپنایا گیا ہے، وہ سرکار کو یعنی سرکار کے پاس ڈیٹیل بھیج دی گئی ہے. کچھ چیزوں پر ابھی رکاوٹ ہے اور جو کچھ دیا جانا ہے سرکار فیصلہ لے گی، یعنی وزیر اعلیٰ فیصلہ لیں گے کہ کیا کچھ کرنا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کو کون بتائے کہ یہ کون سی شخصیت کیا ہیں، کس زمرے میں کس کو دیا جا رہا ہے؟ کرائٹیریا وہ تو طے نہیں کر پائیں گے جبکہ انہوں نے ایک اکیڈمی بنا دی ہے. جی احمد کمال اشرف، آپ کا کہنا ہے کہ کسی طرح کی کمیٹی نہیں بنائی گئی تھی اور اخبارات یا میڈیا کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی؟ نہیں دی، نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے بالکل. اور یہ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ لوگ گیٹ ٹوگیدر کر لیے، گیٹ ٹوگیدر کر کے جو بولے بھائی کس کس کو ایوارڈ ہونا، ماجد صاحب بولے میرے کو ہونا، چلو منظور بول کے چیئرمین صاحب کر دیے. عقیل ہاشمی بولے میرے کو ہونا، انہوں منظور کر دیے. اس کے بعد میں انہوں بولے کہ بھائی چیئرمین صاحب بولے اب اپنے اپنے پہچانت کے لوگوں کو دے دیں گے. تو انہوں جو رابع حسین ندوی جیسے دوست احباب کو انہوں منتخب کر لیے اور جو کمیٹی کے ارکان جو ہے اپنے پہچانت کو کر. لیکن انصاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عقیل ہاشمی ہے ہی نہیں کمیٹی میں، ان کا صاف کہنا ہے. نہیں ہے، نہیں سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں
बिल्कुल मेंबर है, उन्होंने जो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। और जो एम.ए. माजिद साहब बासित खादरी को मुंतखब करे एतमाद के, सब अपने अपने लोगों को मुंतखब कर लिए दोस्त है बाप को जी। तो नहीं, पहले तो जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो अदालत में आपने ये तमाम चीजें कैसे रखी? नहीं, पूरा वसूख के साथ रखा, मेरे को पूरा इल्म था, हर चीज का इल्म था, प्रोसीजर क्या है। नहीं, नोटिफिकेशन आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, तो अदालत में आपने सबूत के तौर पर क्या चीज बताई? नोटिफिकेशन आप खुद कह रहे हैं कि जारी नहीं किया गया, नहीं बताया गया, सब कुछ जबानी जमा खर्च से हुआ है। और वही मैं जो है चैलेंज किया कि अखबार में, कोई अखबारात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया, ये अवार्ड्स क्या से दरखास्तें तलब करने के यहाँ से, फिर कमेटी तश्कील देने के यहाँ से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब कहीं कोई इदारे में बोर्ड नहीं रहता, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहते हैं, तो जो है कुछ भी ऐसा कुछ करना है, कुछ भी स्कीम पे अमलावरी करना है तो मुताल्लिका सेक्रेटरी से जो है, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से इजाजत लेना चाहिए। पर ये उर्दू एकेडमी में जो है कोई बोर्ड नहीं है इस वक्त, तो इनका काम था सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर से इजाजत लेके सिलेक्शन कमेटी तश्कील देना, ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाना है। यानी ये भी काम नहीं हुआ, अवार्ड देने की का पूरा प्रोसेस वो नहीं, इजाजत लिया ही नहीं उन्होंने सेक्रेटरी अकलियती बहबूद से, इजाजत लेके प्रोसेस शुरू करना था पूरा। ये टोटल खिलाफ वर्जी करे, उन्होंने खिलाफ वर्जी करे। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे केसीआर साहब मुहिब्बे उर्दू है, तो नहीं आप उर्दू से उन्हें दोस्ती रखते हैं, उर्दू वालों से दोस्ती रखते हैं, तो नहीं आप लिहाजा उन्हें उर्दू के फ़रोग के लिए और जो उर्दू के लिए हकीकी खिदमत गुजार हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स दे रहे हैं, और जो पैसे जारी किए हैं इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करें चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब ठीक है। फाजिल हुसैन परवेज साहब, 4 साल के अवार्ड 2019 में दिया जाना है, ठीक है, 4 साल में हर साल बजट पेश होता है, एकेडमी को बजट मिलता है, ये कहा जा रहा है कि बजट के मामले में भी बहुत कुछ चीज़ें जो है छुपी हुई हैं उर्दू एकेडमी में। 20 करोड़ का बजट है, सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, काफ़ी वक्त कम था, ऐसी चीज़ें इलेक्शन के दौरान में आई थी। क्या कुछ आप इस बारे में रोशनी डालेंगे? जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है जी, ये जैसा मैं इससे पहले अर्ज़ किया, मैं ये बजट जो है सहाफ़ियों, उर्दू असातिज़ा, उर्दू मीडियम स्कूल्स की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मगर अफसोस इस बात का है कि एक दीवान खाने में 5 लोगों का मुशारा होता है जी, उसके लिए इमदाद मिल जाती है, और मुख्तलिफ जाने बिल्कुल बास अखबारात की हद तक, अखबार की हद तक जो है कोई सेमिनार हो रहा, कोई सिम्पोजियम के नाम पर जो है पैसा तकसीम होता है जी, ये चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठोस कामों पर पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। ठीक, तो ये बजट, इसके लिए जो है बाकायदा कोई एक निगरान कमेटी होना चाहिए जी, जो ये देखे कि भाई बजट इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा ये अलमिया है कि हमारे वो सहाफ़ी भाई जिनका काम जो है हक़ाइक़ को मंज़राम पे लाना है जी, उनमें से अक्सर जो है अक़लियती इदारों से इस कदर हमदर्द हो जाते हैं कि वो हक़ाइक़ को मंज़र पर नहीं लाते। ठीक, क्योंकि हमारी कोई ठोस पॉलिसी नहीं है हम साफियों की भी। फाजिल साहब, जिस तरह से बजट का मामला है और ये अवार्ड तकसीम होना है, अब मसला ये है कि 4 साल का मामला रुक जाएगा, अदालत में है, कमाल अशरफ साहब अदालत से रुजू हुए हैं, अब अंसारी साहब कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो हुक्म आएगा वो किया जाएगा, एक तरफ अदालत है, एक तरफ सरकार है, लेकिन उर्दू वालों का या उर्दू की खिदमत करने वालों के लिए जो अवार्ड्स दिए जाने हैं, जिस तरह से ज़ाब्ते, उसकी तश्कील, उसका जो क्राइटेरिया है तैयार किया जाए, क्या इसको तश्कील देने के लिए सहाफ़ती इदारे कोई तजवीज़, कोई गाइडलाइन सरकार को दे पाएंगे? क्योंकि सरकार तो एक जिम्मेदार बोर्ड बॉडी को बनाकर छोड़ देती है। नहीं, इसके लिए जो है पहले तो ये जिम्मेदारी है कि जो सहाफ़ती इदारे हैं उनकी जानिब से जो मुस्तहक़ है उनके नाम पेश किए जाने चाहिए, मगर बहुत कम होता है साहब। और दूसरी बात है कि हम सरकार की बात कर रहे हैं, अब जैसा ये बात किस हद तक सही है अब इसकी तस्दीक नहीं हो सकी जी, कि बास लोगों के नाम फाइनलाइज हो गए थे अवार्ड के लिए, मगर ऐन वक्त पर जो है किसी असर रसूख वाले मिनिस्टर का फ़ोन आता है जी, तो एक सीनियर सहाफ़ी का नाम रद्द करके जो है बिल्कुल एक 5-6 साल से जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं उसके लिए उसके नाम का ऐलान होता है जी।
تو بعض سرکاری لوگ بھی جو ہے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں جی تو اب سرکار خود جانبدار ہے اس کے اندر، کیونکہ اور منسٹرز کی نہیں فاضل صاحب، جس طرح سے کہیں بھی ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس کی تفصیلات اس ادارے کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ ہم اس شخص کو کیوں ایوارڈ دے رہے ہیں، ان کی سینئرٹی کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو رکھا جاتا ہے. تو کیا اردو اکیڈمی یہ نہیں کر سکتی؟ جی تو اردو اکیڈمی کر سکتی ہے. میں بتایا رہا کہ ان کی ایک ریسرچ ٹیم ہونا چاہیے. اگر ایک ان کی ریسرچ ٹیم ہے، جیسا صحافت کا شعبہ ہے، صحافت کا ایوارڈ دینا ہے، تو ایک 4 ایماندار، دیانتدار اور غیر جانبدار صحافیوں کی ٹیم بنائیے. آپ ان کو ذمہ داری دیجیے کہ بھائی آپ صحافت کے زمرے کے لیے سلیکشن کیجیے. جی ہم شاعروں اور ادیبوں میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں پر گروپ بندی زیادہ ہے. ٹھیک، کم از کم صحافت میں تو گروپ بندی نہیں ہے. جی اور ہو سکتا ہے یہ کام. کچھ صحافتی ادارے بھی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل. احمد کمال اشرف، اب اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک طرح سے عدالت میں جا کر آپ نے روک لگا دی ہے، لیکن جو مستحق افراد ہیں انہیں کم سے کم ایوارڈ ملنا چاہیے. چلیے 1-2 پر آپ کا تنازع ہوگا، لیکن 4 سال میں جس طرح سے ادیب، شاعر، نقاد، صحافی، اس میں کچھ تو مستحق لوگ ہوں گے. نہیں یہ جو ہے جو فیصلہ آیا ہے صرف میرے لیے نہیں آیا ہے، میرے کو تو حقدار بتائی عدالت ہائی کورٹ جو ہے میرے کو تو حقدار بتایا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے پورے اپنے سب حقداروں کو ایوارڈ دینا بول کے ہے. سنیے آپ، دوسروں سب کو جو ایوارڈ ملے گا جو بھی حقدار ہے. یہ پروسیس پورا آپ کا نام عدالت نے کیا کوئی ایسا سجیشن دیا ہے آپ کا نام اکیڈمی کی طرف جائے، اکیڈمی کو بھیجا جائے؟ نہیں آپ سنیے. انہیں جو ہے جو عدالت کے آرڈر کی کاپی میرے کو نہیں ملی، کسی وجہ سے رکی ہے وہ. تو ہمارے وکیل ہے نا سیاما سندری جو ہے، انہوں بولے کہ یہ ہے میری طرف سے بیان دو، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. انہوں وہاں تھے نا، پیٹیشن داخل کرے، سب کرے. انہوں یہ بولے کہ جو ہے ہائی کورٹ جو ہے جج صاحب جو ہے حکومت سے یہ تیقن لیے کہ جو ہے یہ جو بھی ایوارڈز منتخب کیے ہیں نا ان کو سب کو روک دیں گے، ابینس میں رکھیں گے. ابینس میں رکھنے کا مطلب پورا روک دینا اور جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے ایوارڈ دینا. اور احمد کمال اشرف نئے سرے سے پھر ہوگا کیا؟ جی نئے سرے سے کوئی تجویز ہوگی، نئی لسٹ تیار ہوگی اس کی؟ ہاں، وہ اب جو بھی موجودہ جو درخواست گزارا ہے ان میں سے سلیکشن کرنا کی بنیاد پہ. پورا پروسیس رک گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اکیڈمک ایوارڈ فی الحال رکے ہوئے ہیں. اردو اکیڈمی بھی انتظار کر رہی ہے کہ سرکار کی طرف سے کیا جو ہے سجیشن ملتا ہے، کیا تجویز ملتی ہے، اس کے بعد ہی اکیڈمی اپنا اگلا قدم آگے بڑھائے گی. تو آج کی اس بحث میں فی الحال